قیامت کے قریب انسانوں پر جب ایسی بے حیائی طاری ہو جائے گی، بے حیائی کا جب دور آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو یعنی بارش کو روک لیں. اور پھر نبی نے اس کا علاج یہ بتلایا کہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ فوری اللہ کی طرف دوڑو اور اللہ سے اپنے گناہوں سے استغفار اور توبہ کرو. سارے بندے نکلیں اللہ کے سامنے، چھوٹے بڑے، عورتیں، بچے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی نکال کر لے جانے کا حکم دیا گیا استسقاء کے اندر. بلکہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمایا کہ ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں. بزرگ تھے، روزانہ تہجد میں اٹھتے اور تہجد پڑھتے اور اللہ سے خوب دعا کرتے، گریہ وزاری کرتے، ذکر و اذکار کرتے، اور ہر وقت ایک آواز ان کے کان سے ٹکراتی کہ قبول نہیں ہے. کوئی اور در ہو تو بتلا دے کہ وہاں چلا جاؤں، کوئی اور در ہو تو بتلا دے کہ وہاں چلا جاؤں. قبول ہو کہ نہ ہو، در تو وہ ایک ہی ہے میرا، اس کے علاوہ تو کوئی اور ہے نہیں کہ میں جا سکوں. زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ اولاد عطا فرما دے. خوشخبری دے دی گئی کہ اولاد ہوگی. 9 سال مانگتے رہے دعا، اس کے بعد اولاد کی شکل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حمل قرار پایا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے کائنات میں ہر چیز کے واسطے اعتدال کو پسند کیا، اور ہر چیز میں اعتدال میانہ روی مطلوب بھی ہے، ضرورت بھی ہے. اس لیے کہ جب کوئی چیز اعتدال سے آگے بڑھ جائے یا اعتدال سے ہٹ جائے تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو افراط ہوتا ہے یا تفرید ہوتی ہے. یعنی چیز اعتدال سے اگر آگے ہو جائے تو بھی نقصان دہ ہے، اور اعتدال سے اگر چیز نیچے گھٹ جائے تو بھی نقصان دہ. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اعتدال کو پسند کیا اور ہر چیز کو معتدل بنایا. انسانی مزاج، انسانی ساخت اور انسان کی طبیعت میں بھی اللہ نے اعتدال کو رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں بھی اعتدال رکھا ہے. ہر چیز میں اعتدال پسندیدہ ہے، مطلوب ہے. اور جیسے میں نے بتلایا کہ اعتدال سے اگر چیز آگے بڑھ جائے تو بھی نقصان دہ ہے، اور اعتدال سے اگر چیز نیچے آ جائے تو بھی نقصان دہ. جیسے ابھی یہ زمانہ ایام کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے بارش کا چل رہا ہے. اگرچہ کہ تقسیم اللہ کی نہیں ہے،
یہ تو موسم کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اعتبار سے تبدیلیاں ہوتی ہیں. کبھی سردی ہو جاتی ہے، کبھی گرمی پڑ جاتی ہے، کبھی بارش ہو جاتی ہے، کبھی موسم بہار کا ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. لیکن ہمارے اپنے عرف کے اعتبار سے، ہمارے اپنے مزاج کے اعتبار سے، ہمارے اپنے علاقے کے موسم کے اعتبار سے یہ ایام بارش کے ہیں. یہی ایک بارش جو اللہ کی ایک نعمت ہے، اور ایسی بڑی نعمت ہے جس پر انسان کی ضرورتیں متعلق ہیں. اگر یہی نعمت حد سے آگے بڑھ جائے تو بھی نقصان دہ ہے. یہی نعمت اگر حد سے کم ہو جائے تو بھی نقصان دہ ہے. جیسے یہی بارش ابھی کچھ ہندوستان ہی کے کچھ علاقوں میں چل رہی ہے اور بڑی زوروں سے چل رہی ہے، وہاں سیلاب جیسی صورتحال آ گئی، حد اعتدال سے آگے ہو گیا. اور کچھ علاقے ایسے ہیں، جیسے خود ہمارا اپنا علاقہ ہے، کہ اس وقت یہاں جیسی اب تک بارش ہونی چاہیے موسم کے اعتبار سے ویسی اپنی بارش ہوئی نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ فصلوں میں نقصان ہو رہا ہے اور مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. اعتدال انسان کے لیے اللہ نے ہر اعتبار سے رکھا ہے. اس لیے جب انسان اعتدال کی حد سے آگے بڑھ جائے تو بھی تکلیف میں پڑتا ہے، اور اعتدال سے نیچے چلا جائے تو بھی تکلیف میں پڑتا ہے. مزاج کے اعتبار سے، بیماریوں کے اعتبار سے انسان کی کیفیت وہی ہے. جیسے ڈائبٹیز ہے، اس وقت شوگر کا ایک مرض ہے، بی پی ہے، ایک مرض ہے. حالانکہ اگر سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو شوگر کوئی مرض نہیں ہے اور بلڈ پریشر کوئی مرض نہیں ہے. لیکن اعتدال سے آگے اور نیچے کا مسئلہ ہے کہ اعتدال سے آگے بڑھ جائے تو ہائی کہلاتا ہے، اعتدال سے نیچے چلا جائے تو لو کہلاتا ہے. اب وہ ہائی شوگر ہو جائے، لو شوگر ہو جائے، ہائی بی پی ہو گیا، لو بی پی ہو گیا، لیکن اعتدال میں رہا تو نارمل ہے. اللہ رب العزت والجلال نے انسانی طبیعت کے اندر اعتدال رکھا ہے. ہر اعتبار سے انسان جب اعتدال میں رہے گا تو وہ اپنے لیول پر ہے. لیکن جب اعتدال سے آگے ہٹ جاتا ہے یا اعتدال سے نیچے چلا جاتا ہے تو پھر انسان حد انسانیت سے آگے نکل جاتا ہے. جیسے غصہ ایک فطرت ہے، ایک صفت ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں غصہ رکھا ہے، اور غصہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، بلکہ سیدنا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا کہ غصہ مردانگی کی علامت ہے. لیکن حضرت نے فرمایا کہ اعتدال کے ساتھ، کہ جب وقت پر غصہ آئے اور وقت پہ آ کے غصہ ختم ہو جائے تو یہ کامل مردانگی کی علامت ہے. اس لیے غصہ حد سے زیادہ ہو گیا جو جنون کی کیفیت تک انسان کو پہنچا دے تو بھی نقصان دے، اور غصہ آتا ہی نہیں، ٹھنڈا برف بن جائے تو بھی انسان کی طبیعت کے اعتبار سے نقصان دے. ہر اعتبار سے اللہ نے انسانی طبیعت کے اندر ایک مزاج رکھا ہے کہ انسان اعتدال کے حد تک رہے. اس وقت جو ایام بارش ہیں، اور اس موقع پر اللہ کی جیسی رحمت سے ہم کو مستفید ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اعتبار سے ہم اس رحمت سے اتنا زیادہ فائدہ اس وقت نہیں اٹھا پا رہے ہیں. آگے کے حالات اللہ کے علم میں. لیکن شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر چیزیں جب اعتدال سے نیچے چلی جائے یا چیزیں اعتدال سے آگے چلی جائیں تو ایسے موقع پر انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سبق دیا ہے میرے اور آپ کے آقا نبی اکرم سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. خصوصیت کے ساتھ بارش کی جب قلت ہو تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ایسے موقع پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں. ایک لمبی حدیث ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ قیامت سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور تفصیلی روایت ہے.
اس نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے قریب انسانوں پر جب ایسی بے حیائی طاری ہو جائے گی، بے حیائی کا جب دور آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو یعنی بارش کو روک لیں گے. اور پھر نبی نے اس کا علاج یہ بتلایا کہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ فوری اللہ کی طرف دوڑو اور اللہ سے اپنے گناہوں سے استغفار اور توبہ کرو. اسی لیے جو آیات ابھی میں نے پڑھی ہے، ان آیات کے اندر بھی اسی بات کا سبق دیا گیا. سیدنا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت اس وقت بڑی قحط چل رہا ہے اور بہت لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، جیسی بارش ہونی چاہیے ویسی اب تک نہیں ہو پا رہی ہے، آپ اللہ والے لوگ ہیں، دعا فرما دیں، اللہ تعالی ہم لوگوں کے حال پر رحم فرما دے اور اس کا علاج بھی بتلا دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ جا کر استغفار کرو. وہ آدمی چلا گیا. دوسرا شخص آیا کچھ دیر کے بعد، حضرت کی مجلس لگی ہوئی تھی. دوسرا شخص آیا اور اس نے اپنا مدعا پیش کیا کہ حضرت میری شادی ہو کے کئی سال ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی فیصلوں سے میں اب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں. اللہ کے واسطے میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نصیب فرما دے. تو حضرت نے دعا فرما دی اور اس کے ساتھ پھر اس نے کہا کہ مجھے بھی کوئی اور علاج بتلا دے، میں کیا کروں؟ تو کہا کہ جاؤ جا کے استغفار کرو. تو وہ آدمی چلا گیا. تیسرا آدمی آیا کچھ دیر کے بعد اور اس نے عرض کیا کہ حضرت میرا کاروبار نہیں چل پا رہا، میں بہت نقصان میں جا رہا ہوں اور اس وقت بہت مالی اعتبار سے میں دشواریوں کا سامنا کر رہا ہوں، براہ کرم مجھے کوئی آپ علاج بتلا دیں تاکہ میرے کاروبار میں برکت ہو اور یہ جو قحط سالی کا جو اس وقت میرے لیے حالات چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بچا دے. تو حضرت نے فرمایا کہ جاؤ استغفار کرو. تو وہ جو بعد میں شاگرد حضرات بیٹھے ہوئے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت 3 لوگ آئے، 3 الگ الگ امراض لے کر آئے اور تینوں نے الگ الگ اپنی باتیں عرض کی اور آپ نے تینوں کو ایک ہی علاج بتلایا. تو سیدنا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ علاج میں نے اپنے طور پر نہیں بتلایا، بلکہ یہ علاج میں نے اللہ کے نشانی کے طور پر بتلایا، یعنی یہ علاج اللہ نے بتلایا. تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو پھر انہوں نے یہ آیتیں پڑھی جو ابھی میں نے خطبے میں پڑھی. سورہ نوح کی آیات ہیں. حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے سامنے اپنی بات پیش کی، اپنے عوارض پیش کیے، اپنے آزار پیش کیے کہ یا اللہ میں اپنی قوم کے سامنے مسلسل آپ کی دعوت اور آپ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور 1 2 نہیں 950 سال مسلسل اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچاتا گیا. نسلیں بدل گئیں. ایسا نہیں تھا کہ حضرت نوح کے زمانے میں ایک ہی نسل تھی، ایک نسل گئی، دوسری آئی، دوسری گئی، تیسری آئی، تیسری گئی، چوتھی آئی، کئی نسلیں آئیں اور چلی گئیں. اور حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی جو عمر تھی 950 سال، جو دعوت کا کام انہوں نے کیا، یہ بطور معجزے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اتنی عمر دی. ورنہ روایات کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 1000 سال کے اوپر ہوئی ہے. 950 سال تو مسلسل اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا، دعوت کا کام کیا، اور عمر ان کی 1000 سال کے اوپر بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبوت 40 سال میں عطا کرتے ہیں. تو حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ عرض کیا کہ میری قوم کو جتنا میں کر سکتا تھا مولا میں نے کر لیا، اور ان کا عالم یہ ہے کہ میں ان کو جب بھی دعوت دیتا ہوں انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ دن رات میں نے بلایا، کوئی لمحہ نہیں چھوڑا، ہر وقت میں نے آپ کا پیغام ان کو پہنچایا. انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا.
اے اللہ جتنا میں بلاتا ہوں، جتنا میں آپ تک پیغام پہنچاتا ہوں، اتنا مجھ سے وہ نفرت کر کے بھاگتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، اے اللہ جتنا میں ان کو بلاتا ہوں، اور اس لیے بلاتا ہوں تاکہ آپ ان کو معاف کر دیں، وہ ایمان لا لیں، لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ وہ مجھ سے حد سے زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ لتغفر لہم کرتے کیا ہیں؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اتنی نفرت کرتے ہیں کہ میری بات سننا نہیں چاہتے اور اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے کپڑے اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں، میرے چہرے کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے اور اپنے آپ کو مجھ سے سامنے کر کے مجھ سے بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اے اللہ بہت غایت درجہ کا تکبر کیا، اصرار کیا اپنی باتوں پر، وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اے اللہ جتنے طریقے دعوت کے مجھے سمجھ میں آئے سب میں نے پورے کر لیے، علانیہ طور بھی بلایا، چپکے بھی بلایا، مجمع میں بلایا، الگ الگ جا کے انفرادی ملاقات کیا، سب جو طریقے ہو سکتے تھے سب میں نے انجام دے لیے، لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ یہ بات قبول کرنے تیار نہیں۔ حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی باتوں میں یہ بات عرض کی، ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اور وہ پیغام جو میں نے ان کو دیا علانیہ طور پر بھی، چپکے بھی، مجمع میں، انفرادی، سب جگہ جو میں نے پیغام دیا وہ کیا دیا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، یہی پیغام میں نے دیا، ہر لمحہ میں نے یہی صدا لگائی کہ لوگوں اپنے رب سے استغفار کر لو، اپنے رب سے توبہ کر لو، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بہت معاف کرنے والا پروردگار ہے، بہت معاف کرنے والا پروردگار ہے، معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، یہی صدا لگاتا رہا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ کرے گا کیا استغفار کرنے کے بعد؟ مولا کیا رحم فرمائے گا؟ تین چیزوں کا وعدہ کیا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تین چیزیں، اور وہی تین چیزیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی اس آیت کے ذیل میں بتلایا۔ سب سے پہلے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے مولا تمہارے لیے تمہاری ضرورت کے مطابق موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا۔ چونکہ اللہ کی رحمت ہے بارش کا ہونا، اور بارش کا رک جانا یہ گناہوں کے اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتا ہے، اور گناہوں کو مٹانے والی چیز استغفار اور توبہ ہے، اس لیے فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، وہ رب جب بخشنے پر آ جائے، وہ نوازنے پر آ جائے تو یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بڑی زوروں کے لیے اور تمہاری ضرورت کے مطابق وہ بارش نازل فرمائے گا، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مالوں میں اضافہ کرے گا، تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا۔ تینوں باتیں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہی آیت کے ذیل میں فرمایا۔ اس لیے میرے بھائیو اصل ضرورت ہے اللہ کے حضور سچی توبہ کرنے کا، رجوع کرنے کا، استغفار کرنے کا۔ ہمارے پاس تو سب کے لیے وقت ہے، محکمہ موسمیات کی خبروں پر اعتماد اور بھروسہ کرنے کا ٹائم ہے، اور موسم تلاش کرنے کے واسطے مختلف قسم کے ذرائع اختیار کرنے کا تو وقت ہے، لیکن اتنا وقت اللہ کے سامنے استغفار اور گناہوں سے توبہ کرنے کے واسطے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جو نبی نے طریقہ بتلایا وہ استسقاء کا ہے، سارے بندے نکلیں اللہ کے سامنے، چھوٹے بڑے، عورتیں، بچے، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی نکال کر لے جانے کا حکم دیا گیا استسقاء کے اندر، کھلے میدان میں آسمان کے نیچے جائیں، عاجزی، ذلت، مسکنت کا اظہار کریں اپنے رب کے سامنے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، مالک ہم تو گنہگار ہیں، ہمارے حال پر تو کم سے کم رحم نہ کر، لیکن یہ بے زبان جانور تو تیرے سامنے ہیں، انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، یہ چھوٹے معصوم بچے ہیں یا اللہ، انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ واسطے دے دے کر اللہ سے مانگنے کی طبیعت اور تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں، جمعے کا موقع تھا، دیہات سے ایک صحابی آئے،
اور ترمذی شریف کی روایت ہے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بہت حالات دیگرگوں ہو گئے، ہم مسائل سے دوچار ہیں، اور آبادیاں سوکھی پڑ گئی ہیں، کھیتیاں سوکھنے کے قریب ہو گئی ہیں، یا رسول اللہ ہم بارش کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ کے واسطے دعا فرما دیں کہ ہمارے لیے بارشیں نازل ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے ہی کے دوران دعا شروع فرما دی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے دعا فرمائی، اور جیسے ہی دعا کے آثار ختم ہوئے، ہم نے دیکھا کہ پورے مدینہ المنورہ کے آسمانوں پر ابر آرود ہو گیا، اور پورا آسمان گھٹاؤں سے اور کالا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، اور جب جمعہ پڑھ کے ہم جب واپس ہونے لگے تو ہم میں کا کوئی فرد ایسا نہیں تھا جس کی داڑھی سے بارش کا پانی نہ بہ رہا ہو۔ اور پھر مسلسل بارش ہوتی رہی، مسلسل بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں اگلا جمعہ آ گیا اور اللہ کے نبی خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر وہی صحابی آئے جو پہلے آئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ رحمت کو ہم سے دور کر دے، اب تو وادیاں بہہ کے جا رہی ہیں، ہمارا نقصان ہو رہا ہے۔ نبی نے کھڑے کھڑے دعا فرمائی، اللہم حوالینا لا علینا، اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف بارش فرما، ہمارے اوپر بارش نقصان کے لیے نازل نہ فرما۔ صحابہ فرماتے ہیں پورا ابر مدینہ المنورہ سے ٹل کے مدینے کے باہر کے اطراف میں جا کے برسنے لگا۔ نبی نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ ایسے حالات پیش آ جائیں تو استغفار اور توبہ کریں، اللہ کے حضور سچی پکی توبہ کریں۔ میرے بھائیو، استغفار، توبہ اللہ کو منانے کا یہ واحد راستہ ہے۔ مولا بڑے پروردگار ہیں، بڑے رحم دل ہیں، ان کی رحمت بڑی عام ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، اعلان کیا انہوں نے میری رحمت ہر چیز کو عام ہے، ہر چیز کو عام ہے۔ بس ضرورت ہے کہ بندہ سچے دل سے اللہ کے سامنے رجوع کرے، اور اصل چیز یہی ہے توبہ، اللہ سے استغفار، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا یقین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا، ہم مانگتے ہیں، بلکہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں۔ امام بھی، خطیب بھی نماز کے بعد دعا پڑھتا ہے۔ دعا مانگنا ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے، اور اس یقین کے ساتھ کہ مولا دینے والا تو تو ہی ہے، تیرے علاوہ ہے کون، کہاں جاؤں، کس در پہ جا کے مانگوں۔ اور یہ کیفیات ہمارے اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ حال کے بزرگ ہیں، اور میں غالباً اس سے پہلے بھی میں نے حضرت کا حوالہ دیا آپ کے سامنے کہ ان کے جیسا بخاری پڑھانے والا ہندوستان کے اندر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد نہیں ہوا کوئی، ان کے شاگرد تھے، بڑے اللہ والے بزرگ تھے، آنکھوں میں ایک قسم کا جلال تھا۔ ہماری کبھی ہمت نہیں ہوئی حضرت کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی، اللہ کے ذکر سے ہمیشہ زبان تر رہتی تھی، رعب تھا چہرے کے اوپر۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا، بخاری پڑھا رہے تھے اور بخاری کے دوران یہ واقعہ سنایا۔ فرمایا کہ ایک اللہ والے بزرگ تھے، فارسی زبان میں واقعہ ہے، میں صرف ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ اللہ والے بزرگ تھے، روزانہ تہجد میں اٹھتے اور تہجد پڑھتے اور اللہ سے خوب دعا کرتے، گریہ وزاری کرتے، ذکر و اذکار کرتے، اور ہر وقت ایک آواز ان کے کان سے ٹکراتی کہ قبول نہیں ہے۔ ہو سکتا بعض لوگوں کو اس پہ یقین نہ آئے، نہ کریں، آپ کی مرضی کی بات ہے۔ بعض لوگ جو ذرا عقل کے اوپر زیادہ چلتے ہیں ان کو اس قسم کی باتوں میں جلدی اطمینان نہیں آتا، نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہمارے بزرگوں کا واقعہ ہے اور یہ واقعہ اس عاجز نے خود سنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک اللہ والے بزرگ تھے اور بہت گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں کرتے تھے، روتے تھے، تہجد پڑھتے تھے،
اور ہر وقت ایک آواز کان سے ٹکراتی تھی کہ قبول نہیں ہے، لیکن لگے ہوئے تھے اسی حال پہ. تو ایک مرتبہ کوئی ان کے مرید بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے بھی وہ آواز سن لی. تو اس نے شیخ سے کہا کہ ایک آواز میں نے سنی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا تم نے بھی سن لی؟ تو کہا کہ ہاں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو زمانے سے یہ آواز سن رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ حضرت جب یہ اتنا سب کچھ جن کے لیے کیا جا رہا ہے، ان کے دربار سے جب آواز آ رہی ہے کہ نہیں ہے، قبول نہیں ہے، تو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بہت آواز نکلی ایک درد کے ساتھ. اور حضرت والا حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے چیخ مار کے روئے اور شدت کے ساتھ فرمایا کہ انہوں نے جذبے کے ساتھ فرمایا کوئی اور در ہو تو بتلا دے کہ وہاں چلا جاؤں، کوئی اور در ہو تو بتلا دے کہ وہاں چلا جاؤں. قبول ہو کہ نہ ہو، در تو وہ ایک ہی ہے میرا، اس کے علاوہ تو کوئی اور ہے نہیں کہ میں جا سکوں. اور اتنی درد کے ساتھ انہوں نے فرمایا کہ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر آواز آئی کہ اب قبول کیا گیا. اللہ کی ذات پہ یقین ایمان، یہ حصہ ہے ایمان کا. دعا مانگ رہا ہوں صاحب، کر رہا ہوں صاحب، سب کو بول رہا ہوں صاحب، ہو رہی نہیں دعا، مل رہی نہیں، قبولش نہیں ہو رہی دعا. یہ ہم لوگوں کا مزاج بن گیا. اتنی دعا کر رہا ہوں صاحب، میری دعا قبولش نہیں ہو رہی. دعا کے آداب کیا ہیں؟ دعا کے طریقے سے ہم نے مانگا، دعا کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے ہم نے مانگا. کیا ایمان اور یقین کے ساتھ مانگا؟ ہمارا یقین نہیں رہا. ہم یہ چاہتے ہیں میں جو مانگ رہا ہوں فوری مل جانا میرے کو، میں جو بولا وہ ہو جانا. یہ ہمارا مزاج بن گیا. ہمارا مزاج تو عبدیت کا ہونا چاہیے. میرا کام مانگنا ہے، مالک دینا تیرا کام ہے، تو جب دے تیری مصلحت سے. اللہ کے علم اور اس کے فیصلے پر راضی رہنا عبدیت بھی ہے اور ایمان کا بھی تقاضا ہے. انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے دعائیں مانگی تو میرے بھائیوں انبیاء کی دعائیں سالہ سال کے بعد پوری ہوئی، حالانکہ قبولیت کا فیصلہ سنا دیا گیا. حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی، یا اللہ اولاد عطا فرما دے. خوشخبری دے دی گئی کہ اولاد ہوگی. 9 سال مانگتے رہے دعا، اس کے بعد اولاد کی شکل میں حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل قرار پایا. ہمارا عالم تو یہ، بلکہ میرا عالم تو اپنے بارے میں کہتا ہوں، مغرب کی میں دعا مانگا، میری خواہش یہ ہے کہ میں اس مسجد سے نکلے تک میرا کام ہو جانا. میرا ایمان تو ایسا بن گیا. اس لیے میرے بھائیوں میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ سے مانگیے، یقین کے ساتھ مانگیے. ایمان ہمارا ہے. اور مذہب والوں کے مقابلے میں اسلام کے ماننے والوں کا یہی امتیاز ہے کہ اسلام کا ماننے والا توحید کا قائل ہے، وہ اکیلے رب ہونے کا قائل ہے، وہ شرک کا قائل نہیں ہے. اللہ کی ذات پہ اس کا ایمان ہے. کرنے اور بنانے اور بگاڑنے والا مولا پروردگار ہے. یہ ایمان ہے اسلام والوں کا، اور یہی ایمان ہماری پہچان ہے. اس لیے اللہ سے استغفار کیجئے، توبہ کیجئے، اپنی ضرورتوں کا اظہار اللہ کے سامنے کیجئے اور ایمان اور یقین کے ساتھ کیجئے. حق تعالی جل مجدہ ضرور نوازیں گے. حق تعالی اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے مالک سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی ضروریات کی تکمیل فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے جو رہ گیا نہیں مانگ سکے مالک اپنے خاص کرم سے عطا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.